اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے، آپ خود اس عمل کو کر کے دیکھیں تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل کر لیں، پھر معجزہ دیکھنا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے۔ تمام دوست، احباب اور رشتہ دار آپ کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ کو بالکل آسان سا وظیفہ بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بے تحاشا مال و دولت ہو جیسا کہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے رنگ ڈنگ ہی بدل جائیں گے، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوں گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کوئی اچھا سا روزگار عطا فرمائے، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یا ان بیٹیوں کے رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں اور کسی اچھی جگہ پر رشتہ نہیں ہو رہا، غرض جو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، صرف اللہ پر توکل کر کے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ میری بات کو بڑے غور سے سمجھیں کہ جو بھی میرے بھائی بہن شدید پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے نصیب میں ایسی دولت آئے گی کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب، مستند اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ بڑی توجہ اور احتیاط سے اس وظیفے کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کافی عرصے سے بے روزگار ہے، جو بہت عرصے سے گھر ہی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، صرف یہی سوچ رہا ہے کہ اب آگے میرا کیا ہوگا، وہ کوشش تو بہت کرتا ہے اور دن رات محنت مشقت میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص رزلٹ نہیں ملتا اور کہیں پر بھی جاب نہیں ملتی۔ وہ جب بھی کسی کام کو کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں صرف نقصان ہو جاتا ہے، نفع تو کسی بھی کام میں نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے لگے ہیں، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، اعتماد اور بھروسہ ہے کہ آپ لوگ بھی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی یقین کرتے ہوئے مکمل وظیفہ کیا کریں۔ آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت دل میں وسوسے اور کسی بھی قسم کا شک شبہ نہ رکھا کریں اور خوب دعا کیا کریں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے محنت اور جستجو بھی کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں ہی چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مکمل کوشش بھی کریں اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں۔ پھر اللہ پاک آپ کی ایسے طریقے سے مدد کریں گے اور آپ پر ایسا کرم ہوگا کہ پوری دنیا حیران اور پریشان رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں اور آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے یا آپ سے نفرت کرتے ہیں غربت کی وجہ سے اور آپ کو دیکھتے ہی ایک طرف ہو جاتے ہیں، جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ بھی خود ہی آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج آپ کی غربت اور مفلسی کا مذاق بنا رہے ہیں، پھر وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے اور آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی بھی خاص وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، کام مکمل ہونے تک یہ وظیفہ ہر روز ہی کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رزق کی بندش بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو صلاۃ الحاجات پڑھ کے آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسانیاں دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرمانبرداری جیسی سینکڑوں خوشیاں
اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماریاں، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خساں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پروردگار سے کسی ناگہانی مصیبت اور دکھ تکلیف سے پناہ کی دعا کرتے رہا کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر لیں۔ آج کا عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی حاجت ہے اور کبھی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ ہر نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ خود اس عمل کو کر کے دیکھیں تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، نوٹ فرما لیں۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کو پورے دن میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل اور اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لیں تو یہ بھی بڑا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ نماز مغرب یا عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل چاہے آپ کر لیں۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، پورے دن میں جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس جگہ بیٹھے ہوں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل پاک صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ ہر گھر میں جائے نماز موجود ہوتی ہے تو اس لیے گھر میں تو جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر باہر کہیں کام پر ہیں تو کسی صاف ستھری اور اچھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو اچھی طرح یاد ہوتا ہے، کیونکہ یہی درود شریف تو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی تسبیح موجود ہے تو آپ تسبیح لے لیں، اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کے مبارک نام آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک دانے پر آپ نے یہ چاروں نام اکٹھے پڑھتے جائیں اور پوری تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی 101 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ تعداد کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، قرضوں کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، نماز کی مکمل پابندی اور مسئلے کے حل کی جستجو بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی بتانے میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔